بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر آخرت چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا سبق آموز واقعہ قوم عاد کے اس بدبخت ترین شخص کا ہے جس نے دنیا میں جنت بنانا چاہی۔ اس شخص کا نام شداد تھا۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر برائے سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانا چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل میں سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت سے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئے۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منظر کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات اپنے وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر امیر معاویہ نے کعب اخبار رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا۔ جب یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ رہا اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب اخبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں اور فرعون کے چومیخا کیا یعنی سخت سزائیں دیتا تھا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مبغوض ٹھہرے، اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدوان اس درجہ بڑھ گیا کہ روح زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم لرزہ براندام رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھا کریں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔
ہمارے صالح کی کوشش کرتے رہیں اور مال و دولت کے غرور و گمن میں سرکشی و تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا عز و جل رکھ کر تواضع و انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔